میں ایک کنواری اور با کردار لڑکی تھی اور نہ ہی میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ مراسم رکھنے کو پسند کرتی تھی۔ میری سوچ تھی کہ اگر آپ نے بوائے فرینڈ بنانا ہی ہے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کو بنانا چاہیے، کیونکہ لڑکی کا شوہر ہی اس کا بہترین دوست ثابت ہوتا ہے جس سے دل کی ہر بات شیئر کی جا سکتی ہے۔ آج کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو ہر دوسری تیسری لڑکی کا 1 یا 2 عدد بوائے فرینڈ ہیں جن سے وہ اپنے دل کی ہر باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ فحش کوئی سے بھی پرہیز نہیں کرتیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ میں ان کی سب سے پہلی اولاد تھی۔ میرے بعد 3 بچے ہوئے لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے والد کی محلے میں پرچون کی دکان تھی۔ اماں کی ایک جاننے والی کے ذریعے کامران کا رشتہ آیا تو تھوڑی چھان بین کے بعد میرے والدین نے رضامندی دے دی اور یوں میرا رشتہ کامران سے طے ہو گیا۔ کامران ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے FA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ بہن ہینا بڑی اور شادی شدہ تھی۔ کامران سے چھوٹا ایک بھائی تھا جس کی عمر 12 سال تھی۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی روک دی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ اب شادی کے بعد ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنا۔ مقررہ تاریخ پر میری کامران کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ کامران مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ قبول صورت تھا اور اس کی رنگت سانولی تھی جبکہ میری رنگت گوری تھی۔ میری ساس تو میری بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر چاند کا ٹکڑا کہتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا شوہر کامران کچھ بجھا بجھا سا ہے۔ شادی کی رات بھی اس نے مجھ سے زیادہ بات نہ کی اور نہ ہی گھونگھٹ اٹھانے کے بعد میرے حسن کی تعریف کی تھی۔ میں تو منتظر تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف میں 2-3 جملے ہی کہہ دے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے مجھے تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں جب بیدار ہوئی تو کامران اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ میں نے بھی کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کسی نے بھی اسے گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ فجر کے وقت ہی چلا گیا تھا۔ مجھے اس کا یوں اچانک بتائے بغیر کہیں جانا عجیب لگا تھا۔ گھر میں مہمان موجود تھے اور میں اکیلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ولیمے کے لیے ہال بک ہو چکا تھا۔ ولیمے کا وقت شام 6 بجے رکھا گیا تھا۔ دن کا 1 بج گیا لیکن کامران واپس نہ آیا۔ میری ساس نے اسے کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ سب پریشان ہو گئے تھے کہ خدا خیر کرے۔ آخر کامران کسی کو بنا بتائے کہاں چلا گیا۔ بالآخر اس کی واپسی 4 بجے ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ساس نے اس سے پوچھا کہ وہ صبح اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا تو اس نے غصے سے کہا کہ میں اپنی بیوی کبریٰ کی رپورٹ لینے گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ لہرایا تو ہم سب چونک پڑے۔ میرے دل میں بھی عجیب سے وسوسے پیدا ہوئے۔ میں جانتی تھی کہ کامران کس رپورٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ میری ساس کے پوچھنے پر اس نے جو کہا وہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے مترادف تھا۔ کامران نے سب مہمانوں کے سامنے کہا، یہ میری بیوی کبریٰ پہلے سے حاملہ ہے۔ اس کے شادی سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ دیکھو رپورٹ۔ مجھے اس کے یار نے بتایا تھا کہ کبریٰ نے شادی سے پہلے اس سے وعدے کیے تھے اور اس سے پیسے بٹورے تھے۔ یہ اپنے یار کے ساتھ ملتی تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ میں حاملہ نہیں تھی۔ مجھے کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا۔ میرا حاملہ ہونا اور کسی یار کے بارے میں سن کر وہاں موجود میری ساس اور سسر توبہ توبہ کرنے لگے۔ ہر کوئی مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے میں واقعی بد کردار ہوں۔ میں نے خود پر لگائے گئے الزام پر احتجاج کیا، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن کوئی میری بات سننے اور یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کامران بار بار مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اس سب کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو سیلاب کی صورت میں نکل رہے تھے۔ جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے آگے بڑھ کر کامران کا گریبان پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، میرے کس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے تعلقات تھے؟ کیوں تم نے یہ جھوٹی رپورٹ بنوائی ہے؟ کیا تمہارے اندر خوف خدا ختم ہو گیا ہے؟ میں ایک شریف زادی ہوں۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ کامران نے مجھے زور سے دھکا دے دیا اور میں فرش پر گر گئی اور وہ غصے سے بولا، اپنا گناہ مجھ پر ڈالنے کی کوشش مت کرو۔
مجھے تمہارے یار کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کاش اس نے شادی سے پہلے مجھے بتایا ہوتا تو میں تم سے ہرگز شادی نہ کرتا۔ تم ایک بد کردار اور جھوٹی لڑکی ہو۔ تم پہلے سے حاملہ تھی اور ہمیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کامران نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق ہوتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آج میری شادی کو دوسرا دن تھا اور میرے شوہر نے مجھے پر بد چلنے کا الزام لگا کر طلاق دے دی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ یوں چپ تھے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب کو ہوش تو اس وقت آیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میرے ماتھے پر طلاق جیسا بدنما دھبا لگ گیا تھا۔ اب وہاں میرا رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ کامران میرے لیے نامحرم ہو گئے تھے۔ پیچھے میری ساس کامران سے کیا کہہ رہی تھی اب مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن افسوس تھا کہ سب نے کامران کی باتوں پر یقین کیا تھا اور میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی گناہ گار ٹھہری گئی تھی۔ ابھی تک باتیں ہو رہی تھیں لیکن مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہ تھا اور میری توجہ ان آوازوں پر تھی ہی نہیں۔ میں نے الماری کھولی اور اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے گھر میں عدت گزارنا چاہتی تھی۔ جو قیامت مجھ پر گزر چکی تھی اس کے بارے میں اماں اور ابا کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی اور نہ ہی حوصلہ۔ جب میرے والدین کو پتہ چلے گا کہ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے طلاق ہو گئی ہے تو ان کی بھی دنیا اجڑ جائے گی۔ وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کامران کمرے میں آ گیا۔ کامران آتے ہی میرے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، کبرا مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ شادی سے پہلا تمہارا کسی کاشف نام کے لڑکے سے تعلقات تھے اور تم حاملہ ہو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں نے غلطی سے تمہیں طلاق دے ڈالی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم ایک نیک اور با کردار لڑکی ہو۔ میں نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس لیے اب تم میرے لیے نامحرم ہو۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں تم اس کمرے میں نہ آؤ۔ اب میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ کامران میری منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ کبرا مجھے معاف کر دو۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، اس نے مہمانوں کے سامنے مجھے بد کردار کہا تھا اور طلاق دے دی تھی، اب مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا اور میں بھی کہ اب یہ ناممکن ہے۔ میرا کامران کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں دوسری شادی نہیں کر لیتی اور میرا دوسرا شوہر مجھے طلاق نہ دے دے۔ تب بھی عدت گزارنے کے بعد میں کامران سے نکاح کر سکتی تھی۔ میں نے اس بارے میں اس سے کہا تو اس نے تجویز دی۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کبرا، طلاق کے بعد میں تم سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں تمہارا حلالہ کرا دوں تو تب ممکن ہے۔ کامران نے کہا کہ تمہاری عدت گزارنے کے بعد میں کسی سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ ایک رات گزارنے کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تم دوبارہ عدت گزارنا۔ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ ایک عورت کے لیے کتنا مشکل تھا کہ حلالہ کی خاطر دوسرے مرد سے ایک رات کے لیے نکاح کیا جائے اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا جائے۔ ساری رات وہ عیاشی کرنے کے بعد اگلے دن اس عورت کو طلاق دے دے اور عورت دوبارہ عدت میں بیٹھ جائے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کامران بضد تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ میں نے اپنا ہنستا بستا گھر کسی کے کہنے پر برباد کر دیا۔ مجھے اب دلچسپی نہیں رہی تھی کہ اس نے اپنا گھر کس کے کہنے پر برباد کیا، کیونکہ میں اس کے حق میں ہی نہیں رہی تھی۔ کامران مجھے منانے کے لیے مسلسل منتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو کبرا، جب تمہارے والدین کو پتہ چلے گا تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس بات کے بارے میں تم اور میرے گھر والے جانتے ہیں۔ اپنے والدین کو ذلت سے بچانے کے لیے میری بات مان لو، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ کامران کی بات درست تھی، میں اپنے گھر والوں کو یہ صدمہ نہیں دے سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں اور عدت یہیں گزارتی ہوں۔ میری عدت گزر جائے گی تب تم میرا نکاح کس سے کرواؤ گے؟ کامران نے کہا کہ پہلے تم عدت گزار لو، اس دوران میں دیکھتا ہوں۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بات مان لی۔ کامران چلا گیا اور میں وہیں عدت گزارنے لگی۔ اس کا کمرہ میرا ہو گیا تھا، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ اس کے والدین بھی بہت شرمندہ تھے، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔
کامران سے میرا سامنا کبھی کبھار ہی ہوتا، میں اس سے پردہ کرتی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی 12 سالہ حذیفہ اکثر میرے پاس آتا۔ میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھابھی، بھائی جان دوسرے کمرے میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ اس کمرے میں کیوں نہیں رہتے؟ مجھے اس کے معصومانہ سوال پر بہت پیار آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے، اسی لیے وہ اور میں الگ کمرے میں رہ رہے تھے۔ میں نے اس کی بات ٹال دی اور اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھنے بیٹھ گئی۔ اس طرح اس کا ذہن بٹ گیا تھا۔ دراصل میں اس کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور مجھے عدت میں بیٹھے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس دوران میرے والدین 2 بار مجھ سے ملنے آئے تھے۔ جب وہ آئے تھے تو میں نے ان کے سامنے یوں ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ہم میاں بیوی بہت خوش ہیں۔ اب انہیں کیا معلوم کہ کامران نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں عدت گزار رہی ہوں۔ عدت کے بعد وہ میرا حلالہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ دوبارہ مجھ سے نکاح کر سکے۔ ایک دن میں نے کامران اور اس کی ماں کی باتیں سن لی۔ کامران مجھے طلاق دینے کی وجہ بتا رہا تھا۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ کامران جس فیکٹری میں نوکری کرتا تھا وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں۔ اس کی ایک لڑکی سے دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کامران اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی شادی مجھ سے کر دی گئی تھی۔ جب لڑکی کو کامران کی شادی کا پتہ چلا تو اس نے وویلا مچا دیا۔ اس نے کامران کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن مرنے سے پہلے پولیس کو ایک خط لکھ کر جاؤں گی کہ تم نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر میری عزت لوٹی ہے اور مجھے حاملہ کر دیا ہے۔ اب تم مجھ سے شادی سے انکاری ہو گئے ہو، اسی لیے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر کامران ڈر گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کامران کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کسی طرح مجھے طلاق دلوا کر خود شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کامران کو اتنا اکسایا کہ وہ مجھے چھوڑنے پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن اس کے پاس مجھے چھوڑنے کی وجہ نہ تھی۔ چنانچہ لڑکی نے کامران سے مل کر منصوبہ بنایا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو پیسے دے کر میری جعلی میڈیکل رپورٹ بنوا دی کہ میں شادی سے پہلے حاملہ تھی اور میں بد کردار ہوں۔ چنانچہ کامران نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں اسے بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی بھی کامران کو دھوکہ دے گئی تھی۔ اس نے کسی امیر لڑکے سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ کامران کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا لیکن وہ کچھ کر نہ سکا تھا۔ اب اسے میری عدت گزرنے کا شدت سے انتظار تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اس کا مجھ سے جب بھی سامنا ہوتا تو اس کے چہرے پر شرمندگی ہوتی۔ مجھے بھی اس پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ اس نے ایک غیر لڑکی کی باتوں اور جھوٹی محبت کے چکر میں پھنس کر اپنی پاک باز اور نیک سیرت بیوی پر بہتان لگایا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے عدت کے دن ختم ہو رہے تھے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تک مجھے کامران نے نہیں بتایا تھا کہ اس نے میرا کس مرد کے ساتھ حلالہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا دل حلالہ کرانے کو مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن میں اپنے والدین کی عزت کی وجہ سے مجبور تھی، اسی لیے حلالہ جیسا فیل کرنے پر مجبور تھی۔ جب میری عدت ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو میں نے کامران سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک میں نے کسی سے اس حوالے سے بات نہیں کی، کیونکہ اگر میں نے بغیر بھروسے والے شخص سے بات کی تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو نہ صرف قابل بھروسہ ہو بلکہ حلالہ کے دوسرے دن تمہیں طلاق دے دے، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو حلالہ کرنے کی خاطر نکاح کرتے ہیں لیکن بعد میں مکر جاتے ہیں اور بیوی کو طلاق نہیں دیتے۔ کامران کی بات 100% درست تھی۔ میری ایک سہیلی کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ جب ہوش میں آیا تو بہت پچھتایا تھا۔ بعد میں جب اس نے بیوی کا حلالہ کرایا تو حلالہ کرنے والے مرد کو اس کی بیوی اتنی پسند آئی کہ وہ اسے چھوڑنے پر تیار ہی نہ ہوا۔ آخر کار میری سہیلی کے پہلے شوہر نے اسے گولی مار دی اور اب وہ خود جیل میں بند تھا اور میری سہیلی نے تیسری شادی کر لی تھی، اسی لیے میں بھی بہت ڈرتی تھی۔ عدت گزر گئی تو میری ساس اور سسر میرے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ تم حلالہ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تیار کر لیا ہے، وہ تم سے حلالہ کرے گا اور اگلے دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ چھوٹے دیور کا سن کر میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا۔ وہ تو بہت معصوم اور نیک بچہ تھا، بھلا اسے حلالہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟
میں نے احتجاج کیا تو میرے سسر نے کہا کہ کبرا بیٹا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دو گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکلے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کم بخت کامران نے جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھایا تھا، اب اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ حذیفہ سے میری اچھی دوستی تھی اور اس کی بیوی بننے کا سوچ کر تو مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی، لیکن میری ساس اور سسر بضد تھے اور آخر کار انہوں نے مجھے منا کر ہی دم لیا تھا۔ چنانچہ انتہائی خاموشی کے ساتھ میرا نکاح حذیفہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ حذیفہ تو یہ سن کر ہی خوش ہو گیا کہ وہ میرے کمرے میں سوئے گا، کیونکہ وہ اکثر کہتا تھا کہ بھابھی شادی سے پہلے میں اسی کمرے میں سوتا تھا، لیکن بھائی جان کی شادی کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں سونا پڑا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کمرے میں سو جایا کروں، لیکن میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اچھے بچے اپنی بھابھی کے کمرے میں نہیں سوتے۔ وہ مان گیا تھا، لیکن اب بہت خوش تھا۔ میں ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی اور حذیفہ میرے سامنے بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ ہماری جوڑی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا 12 سالہ لڑکا میرا شوہر تھا۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ تھک گیا اور اسے نیند آنے لگی تو وہ بیڈ پر ہی سو گیا اور میں خاموش بیٹھی سے دیکھتی رہ گئی۔ آخر کار مجھے بھی نیند آ گئی اور میں بھی سو گئی۔ حلالہ کے لیے میاں بیوی کا ملاپ ضروری تھا، لیکن میرا اور حذیفہ کا ملاپ نہ ہوا تھا۔ اس 12 سال کے بچے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ صبح جب میری ساس کمرے میں آئی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی حذیفہ کو بے خبر سوتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کامران کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حذیفہ کو کیسے سمجھائیں۔ وہ بہت معصوم اور چھوٹا بچہ تھا۔ میں اتنی بے باک اور بے حیا نہ تھی کہ ایک 12 سال کے بچے کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اس طرح وہ مجھ سے نفرت بھی کر سکتا تھا۔ شادی کے لیے میچورٹی ہونا ضروری تھی، لیکن حذیفہ بھی میچور نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور میں کامران کی بے چینی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی تھی، جو کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس نے سزا کا یہ راستہ خود ہی چنا تھا۔ وہ ابھی تک میرے لیے غیر محرم تھا، اسی لیے میں اس سے پردہ کرتی۔ جب حذیفہ پوچھتا کہ بھابھی آپ بھائی جان سے کیوں پردہ کرتی ہیں، میں نے ایک دن اسے سچ بتا ہی دیا کہ میں اس کی بیوی نہیں رہی، میں اب تمہاری بیوی ہوں، کیونکہ میرا تم سے نکاح ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتے ہو اور چاہو تو مجھے طلاق دے کے فارغ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا عدت گزارنے کے بعد میں تمہارے بھائی سے شادی نہیں کر سکوں گی۔ میں پھر کسی اور مرد سے شادی کروں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس سے چلی جاؤں گی۔ حذیفہ بچہ ہونے کے باوجود مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ یہ باتیں سننے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کبھی بھی اس گھر سے جانے نہیں دوں گا اور نہ ہی میں آپ کو طلاق دوں گا۔ میرے بھائی نے جو غلطی کی ہے انہیں اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حذیفہ کو کیسے سمجھائیں کہ وہ اپنی بیوی کی حق زوجیت ادا کرے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میری ساس نے کامران کی دوسری شادی کر دی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے کامران کو بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب لعنت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حذیفہ سے میری شادی کو 3 سال ہوئے اور ہم دونوں ابھی تک دوستانہ زندگی گزار رہے تھے۔ آگے میرے ساتھ کیا ہونا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب حذیفہ شعور کی دنیا میں قدم رکھے گا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھے گا یا چھوڑ دے گا، یہ سب میں نے حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ جب حذیفہ کی عمر 18 سال ہوئی تو تب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اور مجھے اپنی بیوی کی طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ 1 سال کے بعد ہی میں حذیفہ کے بچے کی ماں بن گئی تھی اور ہماری شادی بے جوڑ ہونے کے باوجود ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔